بس قصہ ختم ہو گیا کہ حسین رضی اللہ کو کوفیوں نے بلایا، دھوکہ کیا، یہ بعد میں منتیں ترلے کرتے رہے، مارے گئے۔ ظالموں، اللہ کی کروڑ لعنت ہے جھوٹوں پر۔ حسین رضی اللہ کی وہ شہادت جس کے بارے میں اللہ کے رسول جب بات ہی اللہ کی طرف سے بتلائی گئی اس وقت روئے، تمہیں یہ حدیثیں نہیں یاد آتی؟ اور اگر اس کے بارے میں شبہات تو سلسلۃ الحدیث صحیحہ دوسری جلد وہ علامہ البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھ لیں، ساری اکٹھی کر دیں۔ میں یہاں صرف الفتح الربانی جو مسند احمد کی طبیب ہے اس میں سے پڑھتا ہوں۔ یہ 23ویں جلد ہے۔ عن عائشہ ام سلمہ قال اب کی شک کا ہوا یعنی عبداللہ بن سعید ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لإحداهما لقد دخل علی البیت ملک لم يدخل علی قبلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ آپ کے حجرہ میں داخل ہوئی تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی ابھی میرے حجرے میں ایک فرشتہ ایسا آیا تھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ فقال علی ان ابنک ھذا حسین مقتول، اس نے مجھے یہ اطلاع دی کہ تمہارا یہ بچہ شہید کر لیا جائے گا۔ وَإِنْ شِئْتَ أَرَأَيْتُكَ مِنْ تُرْبَةِ الْأَرْضِ الَّتِي يُقْتَلُ بِهَا، تو پھر اس نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس زمین کی مٹی دکھائی جائے تو میں اس کی مٹی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ قال فأخرج تربة حمراء، تو ام سلمہ رضی اللہ کہتی ہیں حضور نے پھر سرخ مٹی دی مجھے دکھائی کہ یہ اس فرشتے نے مجھے مٹی دی ہے۔ صحیح حدیث، کوئی شک شبہ نہیں۔ اور جس کی موت پر اللہ کا رسول جو اس کی روح اضطراب میں آئی، یہ بھی آگے حدیث آتی ہے عن ابن عباس قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيما يرى النائم بنصف النهار، اور میں حیران ہوں کہ اسی حدیث کو یہ شیخ القرآن اپنی کتاب تنقیح الروات جو لکھی ہے مشکوٰۃ شریف اس میں بالکل صحیح قرار دے چکا کہ کوئی شک نہیں، واقعی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ نے حضرت حسین کی شہادت کی خبر بھی دی تھی، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ حضور کو دیکھا گیا تھا آپ روتے تھے۔ یہ خود مانا ہے صلاح الدین یوسف تنقیح الروات 4 جلد، مگر کتاب میں ذکر نہیں کرتے۔ جب رسالے لکھتے ہیں تقریریں کرتے ہیں بس کوفیوں نے بلایا چلے گا۔ اب جس کی پیدائش کے وقت ہی اللہ کے فرشتے نے اطلاع دے دی، اور اس واقعہ کو ہم بھی اتنا سمجھا کہ باقی اطلاع دینے کے لیے روز فرشتے آتے تھے، مگر اس کے لیے فرمایا ایسا فرشتہ آیا جو کبھی بھی آسمان سے پہلے نازل نہیں ہوا۔ تو ابن عباس پھر جس دن شہید ہوئے اس دن کا واقعہ بیان کرتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یری النائم بنصف النہار، اس کو بھی صحیح کہا کہ میں نے دوپہر کے وقت اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، وہ قائم اشس اکبر بیدہ قارورہ فیہا دم، حضور کھڑے تھے، آپ کے بال بکھرے ہوئے تھے، بدن مبارک پر داڑھی مبارک اور سر مبارک پر مٹی پڑی ہوئی تھی، ہاتھ میں شیشی تھی، اس میں خون بھرا ہوا تھا۔ فقلت بأبی انت امی یا رسول اللہ ما ھذا، میں نے گھبرا کر کہا اللہ کے رسول یہ کیا معاملہ ہے، آپ کی کیا حالت بنی ہوئی ہے اور یہ خون کیسا؟ قال ھذا دم الحسین واصحابہ، فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ لم ازل التقط منذ اليوم، میں صبح سے اس کو اکٹھا کر رہا ہوں۔ فاحسن ذلک اليوم، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے وہ دن اور گھڑی یاد کر لی۔ فوجدوا قتل فی ذلک اليوم، جب قافلہ لوٹا پٹا واپس آیا تو ہم نے دیکھا کہ واقعی وہی دن تھا اور وہی وقت تھا جب رسول اللہ بے چین تھے، عالم ارواح میں ان کا نواسہ شہید ہو رہا تھا۔ ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار، جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی اللہ۔ اور آئے گا وقت آپ دیکھیں گے کہ وہ ظالم دن کے بارے میں سارے تنظیموں کے سربراہ، نہیں جی شمر جو تھا وہ تو ان کا اعلیٰ کار نہیں تھا، اہلکار تھا۔ اس نے لکھا کہ شمر اور دوسرے جو وہ کیا غلط کر رہے تھے، وہ ایک حکمران کے اہلکار تھے، وہ اپنے امیر کی اطاعت کر رہے تھے، ٹھیک کر رہے تھے امام حسین رضی کو قتل۔ ساری کتاب ظالم نے ایسی لکھی ہے۔ اور حال یہ علم کا میں اس لیے خطبہ اردو میں کرا رہا ہوں کہ یہ لاہور پہنچایا جائے، یہ صلاح الدین یوسف صاحب کو دیا جائے کہ آپ کے علم کا حال یہ ہے کہ 19 صفحہ پر آپ نے لکھا ہے یہ تعزیہ کی مذمت کرتے ہو، تعزیہ غلط ہے تو ٹھیک ہے غلط ہے، مگر حدیث دیتے ہیں، حدیث میں آتا ہے اوپر لکھ رہا تعزیہ پرست حضرت حسین رضی اللہ کی مصنوعی قبر بناتے ہیں اور اس کی زیارت کو ثواب سمجھتے ہیں، حالانکہ حدیث میں آتا ہے، یہ یاد کر لو حدیث میں آتا ہے، میں پڑھوں گا حدیث۔ اور ادھر کون نہیں جانتا کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی متواتر حدیث ہے کہ اگر کسی نے میرا نام لے کر کوئی بات کہی جو میں نے نہیں کی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب اس کو بھیج دینا، خط بھی لکھو اور یہ کتاب کا حوالہ دے کر بھی لکھو کہ جہاں یہ حدیث دے حوالہ بھی سن لینا، من زار قبرا بلا مقبور فکانما عبد الصنم، جس نے ایسی خالی قبر کی زیارت کی جس میں کوئی میت نہیں تو گویا اس نے بت کی پوجا کی۔ رسالہ تنبیہ الظالین از مولانا اولاد حسن وارد نواب صدیق حسن کا رحمہ اللہ تعالیٰ۔ اب پوچھے یہ کوئی حدیث کی کتاب؟ نہ صحابی نہ سند نہ کوئی، آپ نے حدیث کہا۔ تعزیہ کی مذمت کے لیے تعزیہ کا ارادہ آپ کرتے رہتے،
مگر یہ تعزیہ کا رد کرنے کے لیے کہ حدیث میں ہے، اور تنبیہ الظالمین جو رسالہ لکھا نواب صاحب کے والد نے، اور اس میں ہے بھائی نواب صاحب کے والد نے کوئی لکھا، کون صحابی بیان کرتا، کہاں ہے کس کتاب میں؟ آپ موضوعات کی کتابیں میں چھان جائے جو منکرد حدیثوں پر، ان میں بھی نہیں ہے یہ بات۔ تو ایک شیخ القرآن جس کی تفسیر سعودی حکومت تقسیم کرتی حاجیوں میں، اس کا حال یہ کہ حدیث لکھتا ہے سرے سے اس کا نام و نشان نہیں، بالکل نہیں۔ آپ یہ ضرور پہنچائیں۔ آگے جا کر پھر چلتے ہیں، ابن تیمیہ بھی یہی غلطی کر گئے، ابن کثیر نے بھی کی، اور یہ بھی کرتے ہیں۔ ہر سال میں کہتا ہوں نہ جامعہ سلفیہ میں سے کسی کو عقل آتی ہے کہ وہ سوچے کہ بخاری شریف کے بارے میں جو کہتے ہو کہ اس میں یہ حدیث آتی، صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فوج سب سے پہلے قسطنطنیہ کا غزوہ کرے گی وہ مغفور یعنی بخشی بخشائی۔ اس حدیث پر تو انشاءاللہ بات ہوگی، مگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے دنیا کی کسی کتاب میں کوئی نکال کر دکھا دینا۔ یہ ان سارے شیخوں کے سامنے یہ رسالے چھپتے ہیں، اوپر لکھا ہوتا ہے ایڈیٹوریل اسٹاف میں کہ ہم سارے شیخ اس رسالوں کے دیکھتے ہیں۔ بھئی آپ نے نکال کر دیکھا ابن تیمیہ سے غلطی ہو گئی، واقعہ تو ام حرام رضی اللہ تعالیٰ کا، ایک عورت ہے اس کی راوی صرف حضرت ام حرام بن ملحان رضی اللہ بنت ملحان رضی، اور کسی سے نہیں، دنیا جہان میں جتنی کتابیں نا کسی دوسرے صحابی نے اس کو روایت نہیں کیا، ام حرام بنت ملحان، مگر یہ صاف لکھا ہے صحیح بخاری میں، اور ساتھ حوالہ بھی ہے صحیح البخاری الجہاد وسیر باب ما قیل فی قتال الروم۔ تو جہاں سے دیا وہاں ہر شخص اٹھا کر دیکھ لے کہ وہاں ابن عمر کا کہیں نام آتا ہے۔ جن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ نہ توفیق ہے کہ کتاب جس سے لکھ رہے ہیں اس کا بھی پتہ نہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا وہاں کوئی ذکر نہیں آتا۔ اس حدیث کے بارے میں بات تو شاید کبھی موقع ملے، مگر میں ضمناً کہہ دوں کہ بے شک یہ بخاری میں ہے، مصنف عبدالرزاق میں، مگر کون بیان کرتا؟ شروع سے لے کر سارے شامی ہیں، کوئی مکے کا، مدینہ کا، عراق کا، دنیا کے کسی مسلمان ملک میں کسی کو خبر نہیں ہے کہ حضور نے یہ اطلاع دی تھی، صرف شامی بیان کرتے ہیں۔ جہاں دارالحکومت تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کا، بعد میں یزید اور ان کی ساری اولاد، کلہم شامیون، پہلے سے لے کر آخری راوی تک سب شامی، اور شامی بھی کیسا؟ ثور بن یزید الکلائی جو مدینہ میں آیا، امام مالک سب نے کہا کوئی اس کے پاس نہ بیٹھے، نہ اس کی روایت لکھے، بیماری کیا تھی؟ وہ بھی ناسبی تھا، جیسے خالد بن عبداللہ کا بنایا نا مکے کا گورنر کہ علی کو گالیاں دے، اس کا بھی یہی کام تھا کہ حضرت علی کو کہتا تھا میں اس کو پسند کر سکتا ہوں جس نے میرے دادے کو قتل کیا تھا، میرا دادا جنگے سے۔ بھائی ایسے دشمنان اہل بیت کی حدیثیں لیے پھرتے ہو، جب اصول یہ ہے سارے جانتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر ایسی حدیث روایت کرے کہ اس آدمی کا تعلق کسی خاص گروہ سے ہو اور اس کے علاوہ اس کی کوئی تائید نہ کرے، یہ ساری امت کا مسلمان اصول اور عقل کی بات ہے، وہ بات نہیں لی جاتی۔ وہ تو اس گروہ کا آدمی، اس نے تو کہنا کوئی غیر جانب بیان کرے۔ اسی لیے علماء نے یہ اصول بیان کر دیا کہ اگر کوئی شیعہ ایسی حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں یا اہل بیت کی شان میں بیان کرے جو دوسرے کسی مسلمان نے بیان نہ کی ہو، تو بے شک وہ سچا اور دیانتدار، ہم نہیں اس کی بات مانیں گے۔ شبہ ہے کیونکہ اس کا یہ عقیدہ اور مسلک ہے، اس کی حمایت میں گھڑی ہوگی۔ بات قدرے دل کو لگتی ہے کہ واقعی محتاط رہنا چاہیے، مگر یہاں آ کر سارے اصول ختم۔ ثور بن یزید الکلائی کا نکال لیں ترجمہ، اگر یہ علی سے دشمنی رکھنے والا نہیں تھا میرے ذمہ لگائیں، اس کی حدیث معتبر ہوتی، جو علم حدیث اس کے مطابق کوئی گروہ جس کا خاص عقیدہ وہ اپنے مسلک کی حمایت میں۔ بھائی ناصبی نے تو کہنا ہی تھا کہ معاویہ جنتی اور یزید بخشا ہوا، کوئی اور کہتا ہے کسی کتاب میں دوسرے کوئی روایت ہے، یہ ضمناً بات آ گئی۔ تو خیر صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر، دوسری غلطی کہ عبداللہ بن عمر سے صحیح بخاری میں جہاں ہے نا، بلکہ اور کسی کتاب میں بھی تو نکال دیں، کسی جگہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نہیں ہے۔ یہ روایت جہاں بھی ہے حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت۔ تو اس نے بھی خلاصہ یہی نکالا ہے کہ یزید بالکل امیر المومنین تھا، ساری امت نے تسلیم کر لیا تھا۔ کیسے تسلیم کیا تھا یہ بیان کرنا ہے، جس سے میں نے کہا اور علامہ ابوالکلام آزاد نے کہا یہ کہانی ہی نہیں دین کی حقیقت ہے۔ اور میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ جو لوگ اسلامی خلافت کے مدعی اگر وہ حسین کو نہیں سمجھے، ان کی تحریکیں بے برکت ہیں اور کبھی دنیا میں وہ اسلامی خلافت نہیں قائم کر سکتے۔ اسلامی خلافت برباد کرنے والوں کی حمایت کرتے ہو، اور جو اس کو قائم کرنے کے لیے اٹھا اس کو باغی اور مجرم کہتے ہو، پھر کس خلافت کی بات کرتے ہو؟ اپنے دعوے کے خلاف تم غلط باتیں کرتے ہو۔ ایک طرف خلافت کے مدعی ہو، دوسری طرف جنہوں نے خلافت کو بدل کر ملوکیت میں تبدیل کیا اور ایسے ظالمانہ طریقے سے بیان کیا۔ میں یہ حقائق اس لیے لکھوانا چاہتا ہوں، میں نے اس بارے میں جو پڑھا، دکھ تو یہ ہے کہ میں اس کو لکھوا نہیں سکا، آپ اس پر کتاب نہیں لکھ سکا، ورنہ اس پر ایک مبسوط کتاب ہزاروں صفحوں میں لکھنی چاہیے۔ یہ کوئی واقعہ، یہ اسلام کا ایک روشنی کا منار ہے، اگر یہ ڈھہ گیا اور حکومتیں چاہتی ہیں کہ اس کو گرا دیا جائے، یہ تو
پیغام ویسے ہی دے دیتے نا کہ امام حسین رضی کی قربانی، ورنہ ظالم مسلمان حاکموں کے لیے حسین ایٹم بم ہے۔ اگر وہ روح امت میں پیدا ہو جائے کہ برے کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے، طاقت کوئی چیز نہیں ہے، حق کا ساتھ دینا چاہیے، اور اس میں یہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے کہ آدمی تھوڑے ہیں ساتھ یا زیادہ، نہیں، جتنے ہوں لے کر میدان میں نکلتے۔ وہ سبق ہے جو ان لوگوں کے لیے تو موت ہے۔ یہ امام حسین کے دن پر کیسا پیغام دے سکتے ہیں؟ رسمی طور پر سیکرٹری لکھ دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ لوگ پوچھتے ہیں یزید جو تھا وہ اپنی ماں بہن سے زنا کیا، جھوٹ بات، ایسی باتوں کی ضرورت نہیں، نہ ہمیں یزید کو کچھ برا بلا کہنے کی ضرورت ہے کہ اس میں یہ برائیاں تھیں۔ برائی سب سے بڑی یہ ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمائی تھی کہ اول من یبدل سنت رجل من بنی امیہ۔ اصل اعتراض میرا یہ ہے جو اصولی ہے، ہمیں کوئی اس سے بحث نہیں، وہ شراب نہ پیتا نماز نہ، جس طریقہ سے یہ خلافت بنی ہے میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے دوں گا اس سلسلے میں، کیونکہ وہ نایاب ہے۔ وہ میرے بچے نے کوشش کی اور بڑی محنت سے اس نے وہ کرمی جو تھے فوٹو اسٹیٹ کرا کے لایا، بڑی محنت کی ہے جعفر بچے نے اس بارے میں۔ آزاد نے لکھا کہ بنو امیہ کی حکومت غیر اسلامی اور خالص کفر جلی پر مبنی، کفر جلی کا ننگا کفر، کہ تشدد سے زبردستی سے جو حکومت بنوائی جائے اور جب زبردستی جو مسلمانوں کے تخت پر بیٹھ جائے، وہ فرشتہ بھی ہو تو شیطان ہے، کوئی حق نہیں۔ مسلمان امت کا حق ہے کہ اپنے لیے اپنا قائد چنے۔ ایک شخص زبردستی بیٹھ جاتا ہے اور بعد میں بیعت لیتا ہے، یہ خود اتنا بڑا گناہ اور جرم ہے کہ اس کے ہوتے وہ شراب نہ پیے، زنا نہ کرے، نمازی ہو، دیندار حاجی ہو، انتہا درجے کا بدماش ہے۔ اس کو کس نے کہا تھا کہ امت کا تخت جو ہے غاصبانہ، اس پر آ جائیں گے حوالے کہ صحابہ کی گردنوں پر کیسے تلواریں رکھی گئی، کس طرح بیعت چلے گی، جس سے پتہ چلے گا کہ اس سے زیادہ قیامت اس وقت اسلام پر جو آئی تھی نہیں آ سکتی۔ امیر معاویہ رضی نے اس سلسلے میں جو کردار ادا کیا، جو رشوت سے ہاتھ میں آ گئے، پیسہ دیا، جو تلواروں کے ذریعے ڈرائے جاتے، تلواریں ان کے سروں پر لہرائی گی۔ اس لیے مسجد مدینہ میں جو بے حرمت بخاری شریف میں سنا لو، اللہ کے لیے تم ہمدردی کرو امام حسین سے، جس کے بارے میں رسول اللہ کا غمگین پایا گیا اور اس کی موت سے پہلے حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، وہ سارے علامہ البانی صاحب نے اکٹھے کر دیے کہ حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں حجرے میں داخل ہوئے، رسول اللہ کے آنسو بہہ رہے، فرمایا یا رسول اللہ آپ بچے کو اپنی گود میں کھلا بھی نہ، رو رہے ہیں، فرمایا ابھی خبر دی گئی کہ یہ بچہ شہید کیا جائے۔ آپ نے کبھی نام نہیں لیا، ان حدیثوں کا حوالہ نہیں دیا، اتنا بغض اور کینہ ہے کہ تاریخی جھوٹ۔ اور میں نے جو آیت پڑھی شروع میں کہ جب تولو تو پورا تولو اور صحیح ترازو کے ساتھ تولو، بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آئی وہ کون پر، میں نے اس لیے پڑھی کہ اسی شیخ القرآن نے خلاف تو ملوکیت کی شرعی حیثیت لکھی، مولانا مودودی صاحب کی کتاب پر تبصرہ کیا اور اس میں یہ بات کہی کہ ہم مانتے ہیں کہ صحابہ کرام سے بڑے بڑے جرم ہوئے، اس نے دوسروں والا راستہ نہیں اختیار کیا، سیدھا کان پکڑا کہ غلط کام ہوئے، ان کو بیان کرنا بھی جائز ہے، جب قرآن و حدیث میں بیان ہوا کیوں نہ بیان کیا جائے، مودودی سچا، مگر بیان جو ہونا چاہیے وہ صحیح حدیثوں سے ہونا چاہیے، صحیح روایتوں سے ہونا چاہیے۔ بس یہاں آ کر اس نے نا بات ختم کی اور بات ٹھیک ہے، کہتا جرم بھی ہوئے ہیں، بیان کرنا بھی گناہ نہیں ہے، کوئی توہین نہیں ہے، حقیقت بیان ہونی چاہیے، مگر روایت جو ہے پوری احتیاط سے لینی چاہیے۔ میں یہی کہتا ہوں اسی ترازو سے صلاح الدین صاحب توڑنا چاہیے تھا۔ آپ نے جتنی امام حسین کے بارے میں لکھی کہ وہ واپس آنا چاہتے تھے، ان کو صحابہ روکتے تھے، ابن عباس روک، میرا چیلنجر کئی مرتبہ میں نے کہا کہ ایک صحابی کا روکنا بھی کوئی شہادت کرے مجھے پھانسی پر لٹکا دو۔ تم بنو امیہ کی گڑی ہوئی روایتیں کہ امام حسین کے جہاد کو برباد کر دیا جائے، وہ خالد بن عبداللہ کسری جو علی پر لعنت کرتا تھا ممبر مکہ پر، اس کی روایتیں بیان کر رہے، کہاں گیا وہ معیار؟ جو بات تم نے کہی تھی 100% ٹھیک۔ اور میں یہی کہتا ہوں کہ اگر مودودی صاحب کی کتاب میں کچھ چیزیں نہیں ماننی چاہیے، مگر میں نے جو اس پر حاشیہ چڑھایا صلاح الدین یوسف صاحب کی کتاب پر ایک ایک لفظ پر صحیح حدیثوں کے دے دیے میں نے صفحے کہ کس بات کا انکار کرتے، کون سی بات مودودی نے اپنی طرف سے کہی ہے؟ اگر تاریخی حوالے نہیں صحیح، ٹھیک ہے، انہوں نے لکھی تاریخ کی مدد سے، آؤ میں حدیث سے ثابت کرتا ہوں۔ یہی علی پر ممبروں پر لعنت کرنا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو صحیح حدیثوں سے پیش کرتا ہوں، وہ اگر حاشیے چھپ گئے تو اس بارے میں اتمام حجت ہو جائے گا، کوئی آدمی نہیں بول سکتا، زبانوں پر مور لگ جائے گی۔ ایک ایک لفظ کی میں نے خبر لی ہے کہ کیا دیکھ رہا تھا، ایک طرف معیار بناتا ہے کہ صحیح روایت سے کام لینا، پھر ساری جھوٹی روایتیں اپنے حق میں جتنی جھوٹی جاتی ہیں وہی تبڑی، وہی ابن اسیر پھر معتبر ہو جاتے ہیں۔ اور ان سارے جھوٹوں کا حال یہ کہ جن کتابوں کو کہتے رہتے ہیں جھوٹ کا پرندہ، جب الو سیدھا ہوتا کہ امام حسین واپس آنا چاہتے تھے شرطیں، پھر وہی کتابیں معتبر ہو جاتی۔ میں ایسا نہیں کرتا، میں کہتا ہوں وازن بالقسطاس المستقیم، ایک صحیح ترازو لو، اس سے تو لو، آپ پہ خلاف جائے یا آپ پہ حق میں جائے، بات وہ کہو جس کی سند مضبوط ہے۔ اس لیے میں آپ سب حضرات سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے لیے حسین رضی کے واقعہ کو کوئی قصہ نہ سمجھے، جی جیسے کہا نا ابن مولانا ابوالکلام آزاد نے کہ یہ اسلام کی حقیقت ہے،
اسلام سمجھنا چاہتے ہو کہ ہے کیا؟ صرف حسین، رمز قرآن حسینہ موختم زیاد سے و شعرا فروختم۔ اقبال کہتا ہے قرآن کی تفسیر تو ہمیں سمجھ ہی حسین سے آئی، جب حسین کو سمجھا تو پتہ چلا کہ مسلمان طاغوتوں کے سامنے سر جھکانے کے لیے پیدا نہیں ہوا کہ ظالم تختوں پر بیٹھ جائیں، ہم صرف سر جھکاتے رہیں۔